الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل ہم نے گفتگو کی مقامات عشرہ میں سے ایک مقام توکل، اور توکل کہتے ہیں کہ ظاہری آنکھ کسی کام میں نقصان دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر اللہ کا حکم وہ کام کرنے کا ہوتا ہے۔ انسان ظاہری نقصان کو نہیں دیکھتا، اللہ کے حکم پہ بھروسہ کرتا ہے، اور وہ اپنا نقصان کرنے کے لیے بھی کئی مرتبہ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا، باطنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے حکم کو فوقیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کل کی مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو بیان کیے گئے۔ اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور انہوں نے قدم بڑھا دیا۔ اللہ نے حکم دیا بیوی اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کو وادی میں چھوڑ کے آنا جہاں کوئی انسان کوئی چیز نہیں، چھوڑ کے آ گئے۔ تو توکل کہتے ہیں اللہ پہ اعتماد کرنے کو۔ کئی مرتبہ یہ اعتماد وقتی طور پہ ہے، اور کئی مرتبہ یہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہے، جس کو ہم نے کہا ایک شارٹ ٹرم توکل ہے، ایک لانگ ٹرم توکل ہے۔ اور شارٹ ٹرم توکل کی مثال حدیث پاک میں ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آ گیا ہوں، میری سواری باہر ہے، کیا میں سواری کو باندھ دوں یا اللہ پہ توکل کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سواری کو باندھ کر اللہ پہ توکل کر کے آ جاؤ۔ اب وہ چاہ رہے تھے، صحابی جو تھے، کہ جی اگر اللہ کے نبی فرمائیں گے تو میں نہیں باندھوں گا، اللہ پہ اعتماد کروں گا کہ میں اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میرا جانور کہیں نہیں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے تربیت یہ فرمائی کہ جی جانور کو باندھنا ہی ہے، اور پھر اللہ پہ توکل کر کے اندر آنا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ توکل یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم کسی چیز کا ہو تو اس کے لیے قدم بڑھائے، اگرچہ ظاہری آنکھ اس میں نقصان دیکھ رہی۔ اب یہ صحابی جو آئے تو اس میں سواری کو جو باندھنا تھا وہ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا کہ سواری کو نہ باندھے تو کوئی بڑی بہتر چیز ہے۔ تو سواری کو نہ باندھنا کوئی اللہ کا حکم کو پورا نہیں کر رہا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سواری کو باندھ دے، اور سواری کو باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کر کے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب کوئی صحابی بیمار ہوتے
تو آپ ان کو باقاعدہ علاج تجویز کرتے اور طبیب سے علاج لینے کی بھی ترغیب فرماتے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا، آپ نے فرمایا علی تم کھجور نہ کھاؤ کہ اس وقت تمہیں بخار ہے، اور آپ خود بھی علاج فرماتے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو پچھنے لگانا ہے جس کو ہجامہ کہتے ہیں، وہ تمام علاج میں سب سے بہتر علاج ہے، اور آپ بہت ہی پابندی کے ساتھ پچھنے لگایا کرتے تھے، یہ آپ کی مبارک عادت تھی۔ اور بیچ میں پچھنے لگانے کا معاملہ ہمارے ملک میں بہت ہی کم تھا، آج کل بہت زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پچھنے لگانے والے ہمارے کچھ دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پچھنے لگاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار آدمی کو یہ نہیں کہا تم توکل کرو اور علاج نہ کرو، یا جو سواری پہ آیا تو اس کو یہ کہا کہ تم اپنی سواری باندھو نہ اور تم سیدھا اندر آ جاؤ۔ تو توکل یہ بالکل نہیں ہے کہ کوئی دینی حکم نہ ہو اور انسان ویسے ہی اپنا نقصان کرتا پھرے، کہ سواری نہیں باندھنی یا بیمار ہے تو پھر علاج نہیں کرنا، یہ توکل نہیں۔ اسی طرح ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا میں کوئی کام نہیں کرتا، میری مدد فرما دے۔ اور غالباً وہ ذہن میں یہی لے کے آئے کہ شاید یہ اچھی چیز ہے کہ میں کوئی کام کاج نہ کروں، یہ توکل ہے۔ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کاج کرنا جو ہے وہ دنیا داری ہے، کام نہیں کرنا یا کاروبار نہیں کرنا یا نوکری نہیں کرنا یہ کوئی دینداری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں پھر بھی کچھ تو ہوگا۔ انہوں نے کہا ایک تکیہ ہے اور ایک پیالہ ہے، بس یہ میری کل کائنات، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لے کے آ جائے۔ وہ صحابی گئے اور مسجد نبوی میں اپنا تکیہ اور پیالہ لے کے، یعنی غربت کا یہ عالم آپ نے مسجد نبوی میں بولی لگائی اس کے تکیے اور پیالے کی، 2 درہم میں وہ تکیہ اور پیالہ بکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 2 درہم کو استعمال کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ 1 درہم کا تم گھر کا کھانا پینا لوگے تاکہ 10-15 دن کھانا پینا تمہارے پاس، اور 1 درہم کی تم کلہاڑی خریدو گے، اس سے لکڑی کاٹو اور اپنا پیٹ اپنے ہاتھوں سے بھرو۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ کام کاروبار نہ کرنا بھی کوئی توکل نہیں ہے، علاج نہ کروانا توکل نہیں ہے، اپنا نقصان کرنا اگر آپ کا جانور ہے اس کو نہ باندھنا یہ بھی توکل نہیں ہے، کاروبار نہ کرنا یہ بھی توکل نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاروبار کر لینا بہتر ہے نہ کرنے سے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ تو پھر توکل ہے کیا؟ توکل یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اب عقل چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ انسان یہ سوچے کہ میں نے اپنے بچے کو تعلیم دینی ہے، کون سی تعلیم دوں؟ والد فیصلہ کرتا ہے کہ بس میں یہ ٹھیک ہے، ظاہری آنکھیں بتاتی ہے کہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تو بڑی بڑی نوکریاں کرے گا اور کمائے گا، مگر دین کی تعلیم اگر دے دوں گا تو یہ ہو جائے گا، اور پھر
ابھی تعلیم بھی حاصل کر لیں مگر دین کو فوقیت دیتا ہے کہ جی بیٹے کو دین کی تعلیم سکھانی. اب اس نے توکل کیا کہ ایک اللہ کا حکم ہے، ایک ایسی چیز جو کہ بچے کو دیندار بنائے گی، تو دنیا کی لائن کے مقابلے میں دین کی لائن کو فوقیت دی، تو اس نے توکل کیا. یا مثال کے طور پہ کاروباری شخص تھا، کاروباری تکلیف آئی، پیسوں کی ضرورت ہے، چاہتا تو سودی قرضہ لے سکتا تھا اور کاروبار بہترین کر سکتا تھا. تب سود پہ کاروبار کر سکتا تھا، اس نے کہا نہیں، چھوٹا کر لیتا ہوں کاروبار، تھوڑا کر لیتا ہوں مگر سودی قرضہ نہیں لینا. تو اس نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا. اپنی نگاہ جو دیکھ رہی تھی، ظاہری نگاہ تو دیکھ رہی ہے بڑی بڑی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں سود پہ چل رہی ہیں، اربوں روپے بنا رہی ہیں، تو کیوں نہ میں بھی سودی قرضہ لوں اور اربوں روپے بناؤں. مگر یہ جو اس نے سودی قرضہ نہیں لیا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں کہاں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کروں گا. اور اس نے کہا کہ بس جو کچھ مجھے سود کے بغیر مل سکتا ہے میں وہ لے لوں قرضہ. اس کو توکل کہتے ہیں. تو توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا نقصان کرے، علاج نہ کروائے اور اپنا نقصان کرے، کاروبار نہ کرے، گھر میں بیٹھا رہے. نہیں، یہ توکل نہیں. توکل یہ ہے دینی معاملات میں اگر ظاہری نقصان نظر آتا ہے پھر بھی وہ اپنی آنکھ کو بند کرے اور اللہ کے حکم کو فوقیت دے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، گھر پہ مہمان آتا ہے، انسان کہتا ہے یہ مہمان جو ہے یہ آ رہا ہے، مجھے اس کو وقت بھی دینا پڑے گا، اور یہ مہمان جو ہے اس کو مجھے کھانا بھی دینا پڑے گا، اس کی وجہ سے مجھے گھر میں اپنی بیوی سے لڑائی بھی کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں ہیں مگر مہمان کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اور 3 دن تک مہمان کا حق یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے. تو انسان اپنی ظاہری مشکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرتا ہے. اس کو توکل کہتے ہیں. تو جن چیزوں میں اللہ کا حکم ہے اس پر انسان لبیک کہے اپنا نقصان کرتے ہوئے، اس کو توکل کہتے ہیں. اب اگلی چیز یہ ہے کہ توکل ہر بندے کا ایک جیسا نہیں. مقربین کا توکل الگ ہے، ابرار کا توکل الگ ہے. تو ہر بندے سے ایک جیسی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور نبی علیہ السلام کا توکل، یہ جو جنگ بدر لڑ لی، اللہ اکبر. آج کے زمانے میں تو کوئی کہے گا کہ یہ عقل استعمال کی یا عقل نہیں استعمال کی. اللہ اکبر. تو جو مقربین ہوتے ہیں ان کا توکل اور ہوتا ہے، اور جو ابرار عام نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا توکل اور. کل کی مجلس میں تھوڑے سے اس پوائنٹ کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توکل والی صفات نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم